والدین کی 5 خطرناک غلطیاں جن کی وجہ سے بچے ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ والدین یہ 5 غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کے دلوں میں نفرت کے بیج بو رہے ہوتے ہیں اور والدین کو خبر ہی نہیں ہوتی۔ والدین کی 5 غلطیاں جن کی وجہ سے بچے ان سے دور ہو جاتے ہیں، یہ کوئی عام جملہ نہیں بلکہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں اکثر گھر خود کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ باہر سے سب کچھ ٹھیک لگتا ہے مگر اندر کہیں ایک خاموش سی ٹھنڈک رشتوں کو کمزور کر رہی ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات ہم بچوں کے دلوں میں نفرت کے بیج خود بو رہے ہوتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ رویے نرم ہوتے ہیں مگر اثر سخت ہوتا ہے، الفاظ سادہ ہوتے ہیں مگر زخم گہرے ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک دن وہی بچہ جو سب سے قریب ہونا چاہیے تھا سب سے زیادہ دور محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہ صرف ایک موضوع نہیں، یہ ایک وارننگ ہے۔ والدین اپنی محبت میں مخلص ہوتے ہیں مگر بعض اوقات وہی محبت، وہی انداز، وہی روزمرہ کے رویے انجانے میں ایسی سمت اختیار کر لیتے ہیں جو قریب لانے کی بجائے دوری پیدا کرنے لگتی ہیں۔ اور سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے مگر کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بچے خاموشی سے بدلنے لگتے ہیں۔ وہ بولتے کم ہیں، محسوس زیادہ کرتے ہیں۔ وہ ساتھ ہوتے ہیں مگر دل ساتھ نہیں ہوتا، اور والدین سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سب نارمل ہے، حالانکہ اندر ہی اندر ایک خلا جنم لی رہا ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں بچوں کو گمراہ کرنے والی والدین کی 5 خطرناک غلطیاں آہستہ آہستہ اثر دکھانا شروع کرتی ہیں مگر والدین کو اس کا ادراک تک نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، والدین کی 5 غلطیاں جن کی وجہ سے بچے ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ بچوں کو گمراہ کرنے والی والدین کی 5 خطرناک غلطیوں میں نمبر 1، والدین اکثر انجانے میں ایسی روش اپنا لیتے ہیں کہ وہ اپنے ہی بچوں کے دلوں میں دوری اور خالی پن کے بیج بو رہے ہوتے ہیں مگر انہیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ پہلی بڑی غلطی محبت کو چھپا لینا ہے۔ بہت سے ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ دل میں موجود پیار ہی کافی ہے، اسے بار بار ظاہر کرنا ضروری نہیں، لیکن بچے دل کی زبان نہیں پڑھتے اور رویوں اور لمس سے محبت کو محسوس کرتے ہیں۔ جب بچے کو نہ گلے لگایا جائے، نہ اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا جائے، نہ اس کی تعریف کی جائے تو اس کے دل میں ایک خاموش خیال جنم لیتا ہے کہ شاید وہ اتنا قیمتی نہیں جتنا ہونا چاہیے۔ یہ احساس آہستہ آہستہ اس کے اعتماد کو کھا جاتا ہے۔ ایک سادہ سی جب بھی پیار بھرا بوسہ یا چند حوصلہ افزا جملے جیسے تم میرے لیے سب سے خاص ہو، بچے کے دل میں محبت کا ایسا حصار قائم کرتے ہیں جو اسے دنیا کی سختیوں سے بچاتا ہے۔ لیکن جب یہ سب نہیں ملتا تو وہی بچہ باہر کے لوگوں میں اپنائیت تلاش کرنے لگتا ہے۔ وہ ہر اس آواز کی طرف کھینچتا ہے جہاں اسے تھوڑی سی توجہ اور محبت ملے، چاہے وہ راستہ درست نہ بھی ہو۔ دوسری غلطی، اکثر والدین لاشعوری طور پر ایسا رویہ اختیار کر لیتے ہیں کہ وہ اپنے ہی بچوں کے دلوں میں بد اعتمادی اور فاصلے کے بیج بو رہے ہوتے ہیں مگر انہیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ دوسری بڑی غلطی، بچے کی بات کو نظر انداز کرنا۔ جب بچہ اپنے دل کا بوجھ لے کر والدین کے پاس آتا ہے تو وہ محض کوئی واقعہ بیان نہیں کر رہا ہوتا بلکہ وہ اپنا یقین، اپنا بھروسہ اور اپنی امید آپ کے سپرد کر رہا ہوتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے سمجھا جائے، اس کی بات کو اہمیت دی جائے، لیکن جب والدین مصروفیت، تھکن یا سخت مزاجی کی وجہ سے اس کی بات ادھوری سن کر ٹال دیتے ہیں یا اسے ڈانٹ کر خاموش کرا دیتے ہیں تو بچے کے اندر ایک خاموش دراڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ دراڑ وقت کے ساتھ گہری ہوتی جاتی ہے اور اعتماد آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگتا ہے۔ پھر وہی بچہ اپنے مسائل گھر کے بجائے باہر لے جاتا ہے، دوستوں، سوشل میڈیا یا ان لوگوں کے پاس جو شاید اس کے خیر خواہ بھی نہ ہوں۔ یاد رکھیں، اگر گھر کے دروازے سننے کے لیے بند ہو گئے تو دنیا کے دروازے کھل جائیں گے۔ تیسری غلطی، بہت سے والدین انجانے میں ایسا رویہ اختیار کر لیتے ہیں کہ وہ اپنے ہی بچوں کے دلوں میں احساس کمتری اور نفرت کے بیج بو رہے ہوتے ہیں مگر انہیں اس کی خبر تک نہیں ہوتی۔
تیسری بڑی غلطی بچوں کا دوسروں سے موازنہ کرنا۔ جب آپ ایک بچے کو کسی اور کے ساتھ تولتے ہیں تو دراصل آپ اس کی ذات، اس کی صلاحیت اور اس کی پہچان پر سوال اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ جب بار بار یہ جملے سننے کو ملے کہ دیکھو فلاں تم سے آگے ہے، یا تم کیوں نہیں ایسے بن سکتے، تو یہ الفاظ بچے کے دل پر گہرے زخم چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ خود کو ناکام، کمزور اور بے اہم سمجھنے لگتا ہے۔ اس کا اعتماد ٹوٹنے لگتا ہے اور وہ کوشش کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ وہ کبھی کسی کے برابر نہیں آ سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر بچہ اپنی ایک الگ پہچان اور صلاحیت لے کر آتا ہے۔ سمجھدار والدین وہ ہوتے ہیں جو اپنے بچے کا مقابلہ دوسروں سے نہیں بلکہ اس کے اپنے ماضی سے کرتے ہیں۔ اگر آج وہ کل سے بہتر ہے تو یہی اس کی اصل کامیابی ہے۔ جب آپ اس کی چھوٹی چھوٹی بہتری کو بھی سراہتے ہیں، اس کی کوششوں کی تعریف کرتے ہیں، تو اس کے اندر ایک نئی ہمت پیدا ہوتی ہے۔ وہ بڑے سے بڑا ہدف بھی حاصل کرنے کا حوصلہ پا لیتا ہے۔ چوتھی غلطی، اکثر والدین نادانستہ طور پر ایسا طرز عمل اختیار کر لیتے ہیں کہ وہ اپنے ہی بچوں کے دل و دماغ میں بے شعوری اور ناشکری کے بیج بو رہے ہوتے ہیں، مگر انہیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ چوتھی بڑی غلطی، رہنمائی کی کمی۔ بہت سے والدین یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے بچے کو اچھا کھانا، اچھے کپڑے اور بہترین تعلیم دے دی تو ان کی ذمہ داری پوری ہو گئی، حالانکہ اصل ذمہ داری اس سے کہیں زیادہ گہری ہے، اور وہ ہے بچے کو سمجھ دینا، شعور دینا۔ آج کے کئی بچے اس لیے الجھن کا شکار ہیں کیونکہ انہیں کبھی یہ سکھایا ہی نہیں گیا کہ چیزوں کی اصل اہمیت کیا ہے، نعمت کی قدر کیسے کی جاتی ہے اور زندگی کا مقصد کیا ہے۔ جب والدین بچوں کو یہ نہیں بتاتے کہ ہر چیز کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے، ہر موسم کی اپنی برکت اور مقصد ہے، ہر نعمت ایک ذمہ داری بھی ہے، تو بچہ صرف خواہشات کا غلام بن جاتا ہے۔ پھر اس کی زندگی مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے کہ گرد گھومنے لگتی ہے۔ وہ نہ صبر سیکھتا ہے، نہ شکر، نہ قناعت۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر وقت مانگنے والا، ناراض رہنے والا اور اندر سے خالی انسان بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس دانا والدین وہ ہوتے ہیں جو روزمرہ کی معمولی چیزوں کو بھی سبق بنا دیتے ہیں۔ وہ بچے کو سکھاتے ہیں کہ ایک پھول کیوں خاص ہے، ایک موسم کیوں اہم ہے اور ایک نعمت کی قدر کیسے کی جاتی ہے۔ یہی چھوٹی چھوٹی باتیں بچے کے ذہن میں شعور کے بیج بو دیتی ہیں، جو آگے چل کر ایک مضبوط، سمجھدار اور متوازن شخصیت کی بنیاد بنتی ہے۔ پانچویں غلطی، بہت سے والدین نادانستہ طور پر ایسا طرز عمل اختیار کر لیتے ہیں کہ وہ اپنے ہی بچوں کے دلوں میں دین سے دوری اور روحانی خلا کے بیج بو رہے ہوتے ہیں، مگر انہیں اس کی خبر تک نہیں ہوتی۔ پانچویں اور سب سے نازک غلطی یہ ہے کہ دین کو صرف ایک رسم بنا دیا جاتا ہے، اس کی روح اور حقیقت بچوں تک منتقل نہیں کی جاتی۔ نماز پڑھ لی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہو جاتی ہے، مگر نہ اس کا مطلب سمجھایا جاتا ہے، نہ اس کی گہرائی کو محسوس کروایا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے کے لیے دین صرف چند الفاظ اور حرکات تک محدود ہو جاتا ہے، جس میں دل کی کوئی شمولیت نہیں ہوتی۔ جب بچہ دین کو صرف رٹنے اور ظاہری عمل تک دکھاتا ہے تو وہ اس سے جذباتی طور پر جڑ نہیں پاتا اور اسے ایک بوجھ یا معمول سمجھنے لگتا ہے، نہ کہ ایک زندہ رہنمائی۔ حقیقت یہ ہے کہ دین تب اثر کرتا ہے جب اسے سمجھا جائے، جب بچے کو یہ بتایا جائے کہ قرآن صرف ایک کتاب نہیں بلکہ اللہ کا براہ راست پیغام ہے، ایک ایسا تعلق ہے جو بندے کو اس کے رب سے جوڑتا ہے۔ جب بچے کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ الفاظ اس کے لیے ہیں، اس کی زندگی کے لیے ہیں، تو اس کے اندر خود بخود تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ برائی سے بچنے لگتا ہے، اچھائی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ لیکن اگر اسے صرف زبانی یاد کروایا جائے بغیر سمجھ کے، تو جیسے ہی اسے آزادی ملتی ہے وہ اس سب سے دور ہونے لگتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں اس کی جڑ کبھی مضبوط ہی نہیں ہوئی ہوتی۔ محترم ناظرین، یہ ایک عجیب مگر تلخ حقیقت ہے کہ ہر ماں باپ اپنے بچے کو اپنے دل کے سب سے قریب دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ان کی بات کو سمجھنے والا ہو
ان کے دکھ درد کو محسوس کرنے والا ہو اور ان سے اس قدر جڑا ہو کہ گویا وہ ان کی جان کا حصہ ہو، لیکن اسی خواہش کے ساتھ ایک ایسا پہلو بھی جڑا ہوا ہے جسے اکثر والدین دیکھ ہی نہیں پاتے۔ وہ انجانے میں ایسے رویے اپنا لیتے ہیں، ایسے انداز اختیار کر لیتے ہیں جو آہستہ آہستہ بچوں کے دلوں میں فاصلے پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ فاصلے ایک دن میں نہیں بنتے، نہ ہی کسی ایک بڑے واقعے کا نتیجہ ہوتے ہیں، بلکہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں، بار بار دہرائے جانے والے رویوں اور غیر محسوس انداز میں ہونے والی غلطیوں کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ والدین کو لگتا ہے کہ وہ تو بچوں کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، ان کی ہر ضرورت پوری کر رہے ہیں، ان کے لیے محنت کر رہے ہیں، مگر وہ یہ نہیں دیکھ پاتے کہ کہیں ان کے انداز میں سختی تو نہیں آ گئی، کہیں ان کے الفاظ میں چبھن تو نہیں، کہیں ان کی مصروفیات نے بچوں کو تنہا تو نہیں کر دیا، اور سب سے بڑھ کر کہیں وہ اپنے ہی بچوں کے دلوں میں وہ خلا تو پیدا نہیں کر رہے جسے کوئی اور آ کر بھر دے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ والدین محبت تو کرتے ہیں مگر اس محبت کو محسوس نہیں ہونے دیتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دل میں پیار ہونا ہی کافی ہے، اسے بار بار ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن بچہ دل نہیں پڑھتا، وہ رویہ پڑھتا ہے، وہ لمس کو محسوس کرتا ہے، وہ الفاظ کے ذریعے یقین حاصل کرتا ہے۔ جب اسے پیار بھرے جملے نہیں ملتے، جب اسے گلے نہیں لگایا جاتا، جب اس کی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پر خوشی کا اظہار نہیں کیا جاتا، تو وہ اندر ہی اندر ایک خاص خاموش نتیجہ اخذ کر لیتا ہے کہ شاید وہ اتنا ہی اہم نہیں جتنا ہونا چاہیے۔ اسی طرح جب بچے کو بار بار دوسروں کے ساتھ تولا جاتا ہے، اس کی صلاحیتوں کو کسی اور کے معیار پر پرکھا جاتا ہے، تو وہ اپنے اندر ایک کمزوری محسوس کرنے لگتا ہے۔ وہ سوچتا ہے وہ کبھی بھی کافی نہیں ہو سکے گا، چاہے وہ جتنا بھی اچھا کر لے۔ یہ احساس اس کے اعتماد کو دماغ کی طرح کھا جاتا ہے، اور جب اعتماد ٹوٹتا ہے تو رشتہ بھی کمزور ہونے لگتا ہے۔ پھر ایک اور خاموش غلطی وہ ہوتی ہے جب والدین سننے کا ہنر کھو دیتے ہیں۔ بچہ جب اپنے دل کی بات لے کر آتا ہے تو وہ صرف بات نہیں کر رہا ہوتا، وہ اپنے دل کا دروازہ کھول رہا ہوتا ہے۔ اگر اس وقت اسے نظر انداز کر دیا جائے، اس کی بات کو معمولی سمجھ لیا جائے یا اسے ڈانٹ کر خاموش کرا دیا جائے، تو وہ دروازہ دوبارہ آسانی سے نہیں کھلتا۔ وہ سیکھ جاتا ہے کہ اس کی بات کی یہاں کوئی اہمیت نہیں، اور پھر وہ اپنی دنیا کہیں اور بنا لیتا ہے۔ اسی طرح جب بچے کو زندگی کی اصل سمجھ نہیں دی جاتی، جب اسے یہ نہیں سکھایا جاتا کہ نعمت کیا ہے، شکر کیا ہے، صبر کیا ہے، اور ہر چیز کے پیچھے کیا حکمت ہے، تو وہ صرف خواہشات کا غلام بن جاتا ہے۔ اس کی زندگی مجھے کیا چاہیے کہ گرد گھومنے لگتی ہے، نہ کہ مجھے کیا بننا ہے کہ گرد۔ اور سب سے نازک پہلو وہ ہے جب دین کو صرف ایک رسم بنا دیا جاتا ہے، جب بچے کو صرف یہ سکھایا جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے مگر یہ نہیں بتایا جاتا کہ کیوں کرنا ہے، تو اس کا دل اس عمل سے نہیں جڑتا۔ وہ نماز پڑھ لیتا ہے، قرآن پڑھ لیتا ہے، مگر اس کے اندر وہ روشنی پیدا نہیں ہوتی جو اسے برائی سے روکے اور اچھائی کی طرف کھینچے۔ یوں آہستہ آہستہ ایک ایسا خلا پیدا ہوتا ہے جسے وہ کسی اور چیز سے بھرنے کی کوشش کرتا ہے۔ والدین کو لگتا ہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، مگر حقیقت میں وہ انجانے میں اپنے ہی بچوں کے دلوں میں دوری، بے اعتمادی اور خالی پن کے بیج بو رہے ہوتے ہیں۔ وہ انہیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ محترم خواتین و حضرات، جب ہم والدین کے کردار کو ایک وسیع تناظر میں دیکھتے ہیں تو یہ بات اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ بچوں کی شخصیت محض نصاب، اسکول یا معاشرے سے نہیں بنتی، بلکہ اس کی اصل بنیاد گھر کے اندر رکھی جاتی ہے۔ گھر وہ پہلی درسگاہ ہے جہاں بچہ یہ سیکھتا ہے کہ محبت کیا ہوتی ہے، اعتماد کیسا بنتا ہے، احساس کیسے جیتا جاتا ہے، اور زندگی کو کسی زاویے سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن جب اسی بنیادی جگہ پر غیر شعوری طور پر کچھ ایسی خاموش غلطیاں دہرائی جانے لگیں جو بظاہر معمولی لگتی ہیں مگر اصل میں بہت گہری ہوتی ہیں، تو پھر نتائج بھی اتنے ہی بڑے اور دیر پا نکلتے ہیں۔
والدین کا مقصد کبھی بھی بچوں کو خود سے دور کرنا نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات نیت درست ہونے کے باوجود طریقہ کار ایسا ہو جاتا ہے جو رشتوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ ایک بچہ اپنے والدین سے صرف ضروریات پوری ہونے کی امید نہیں رکھتا، وہ اصل میں جذباتی تحفظ، توجہ، سمجھ اور قبولیت چاہتا ہے۔ اگر اسے یہ چیزیں گھر کے اندر نہ ملے تو وہ آہستہ آہستہ اپنے اندر ایک متبادل دنیا بنا لیتا ہے جہاں وہ اپنی کمی پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ بعض والدین اپنی مصروف زندگی، معاشی دباؤ یا ذہنی تھکن کی وجہ سے بچوں کے ساتھ وہ جذباتی رابطہ برقرار نہیں رکھ پاتے جس کی انہیں شدید ضرورت ہوتی ہے۔ وہ سمجھتی ہیں کہ ہم تو بچوں کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، ان کا مستقبل بہتر بنانے کے لیے محنت کر رہے ہیں، مگر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ مستقبل صرف پیسے اور تعلیم سے نہیں بنتا بلکہ مضبوط شخصیت اور جذباتی توازن سے بنتا ہے۔ جب بچہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا والدین اس کے لیے موجود تو ہیں مگر جذباتی طور پر غیر حاضر ہیں، تو وہ تنہائی کے اس احساس کو باہر تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے دوری کا آغاز ہوتا ہے اور یہ دوری وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بعض اوقات بچے غلط صحبت میں اس لیے نہیں جاتے کہ وہ بغاوت چاہتے ہیں بلکہ اس لیے جاتے ہیں کہ وہ وہاں سنا جانا چاہتے ہیں، وہاں انہیں توجہ ملتی ہے، وہاں انہیں اہم سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور نازک پہلو یہ ہے کہ والدین اکثر بچوں کی شخصیت کو سمجھنے کے بجائے اسے اپنے معیار کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر بچہ ایک الگ مزاج، الگ صلاحیت اور الگ سوچ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، مگر جب اس پر زبردستی ایک ہی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی جائے تو وہ اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے۔ وہ اپنی اصل شخصیت چھپانا شروع کر دیتا ہے اور ایک مصنوعی رویہ اپنا لیتا ہے تاکہ والدین کی توقعات پر پورا اتر سکے، لیکن یہ مصنوعی رویہ دیر پا نہیں ہوتا اور وقت کے ساتھ ساتھ اندرونی بغاوت یا خاموش دوری کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ والدین اگر واقعی چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ان کے قریب رہیں، ان کی بات کو اہمیت دیں، ان سے محبت کریں، ان کی عزت کریں، تو انہیں صرف حکم دینے والے نہیں بلکہ سمجھنے والے، سننے والے اور محبت دینے والے بننا ہوگا۔ بچے سختی سے نہیں تعلق سے جڑتے ہیں، ڈر سے نہیں اعتماد سے قریب آتے ہیں، اور صرف وہی گھر بچوں کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس جاتا ہے جہاں انہیں صرف پالا نہیں جاتا بلکہ محسوس بھی کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک بروقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔